آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ آپ نے کہا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ، پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، ان میں سے ایک ہیں نعمان بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نعمان بن حارثہ تو مدینہ میں بیٹھا ہے، آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ نعمان کے پاس ایسا کون سا مائک سسٹم ہے جس کی آواز مدینہ سے جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، جی نعمان بن حارثہ ماں کا فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ماں کا کیسا فرما بردار تھا۔ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلاتے تھے۔ کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے کہ بیٹا آپ کچھ خود کرتا نہیں اور بیوی سے کہتا ہے کہ تو میری ماں کی خدمت کر۔ او پاگل، تو بھی تو اس کی خدمت کر جس نے تجھے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، تو اس کی خدمت کر۔ نعمان بن حارثہ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کا بستر خود بچھاتے تھے، ماں کے لیے سالن پکاتے، روٹی پکاتے، سامنے بیٹھ کے خود نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے، سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، یہاں تک کہ جوئیں بھی خود نکالتے تھے۔ کتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے، اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں پوچھتے تھے کہ اماں مجھے سمجھ نہیں لگی، بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے اور کہتے، اماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ مر تو سب نے ہی جانا ہے، لیکن جب مائیں مر جاتی ہیں نا تو شیرازے بکھر جاتے ہیں۔ ایک ماں 10 بچوں کو سنبھال لیتی ہے، لیکن 10 بچے ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں گے، اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول کرے گا۔ ماں باپ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو بھی تو ان کی گستاخی نہ کر۔ موت تو سب کے لیے ہے، سب نے ہی مر جانا ہے، پر ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں اپنے ماں باپ کی اطاعت سے زندگی گزار لو، اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا اور ساتھ تمہارے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جائے گا۔